دانش مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ارد گرد چھوٹے چھوٹے کان ہوں تو منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکالیں۔ غلط بات پہ جو لوگ واہ کریں گے وہی لوگ آپ کو تباہ کریں گے۔ نہیں ہوگی تو کہہ دیں گے وفاداری نہیں ہوتی، مگر ہم سے تعلق میں اداکاری نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک آزادی کا مطلب ذمہ داری ہے، یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے یہ مان لیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑے کریں گے اور اسی کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اگر مذہب محض جنت کی بشارت کا نام ہے، حب الوطنی ذاتی مفاد کے لیے ہے اور علم کا مقصد دولت اور آسائش کا حصول ہے، تو میں کافر، غردار اور جاہل کہلانا پسند کروں گا۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب ہیں جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے: سود، جہیز، غیبت، جھوٹ۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔
انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ ایک سیب گرا اور دنیا نے کشش ثقل دریافت کی۔ افسوس، لاکھوں اجسام اب تک گرے ہیں مگر دنیا کبھی انسانیت دریافت نہ کر سکا۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے، وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ اور وہ لوگ، یہ کتاب اور وہ کتاب، تو کیا اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہو رہی ہے؟ یہ ساری کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی کتاب صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن کی تفسیر بھی بعد کی بات ہے۔ اگر تفسیر چھوڑ دو اور صرف قرآن کو پڑھو تو انشاءاللہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھا کرو، اور محبت کا اعجاز یہ ہے کہ محبت سیرت آشنا کر دے گی۔ محبت کتاب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتی ہے۔ ایک آدمی رنگین سا گنہگار تھا، ایک دن بیٹھے بٹھائے نیک ہو گیا۔ اس سے پوچھا تو کل تک بڑا رنگین مزاج تھا، آج نیک ہو گیا، بات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے پیر مل گیا۔ پوچھا تجھے پیر مل گیا کیسے؟ کہتا ہے پیر بھی کامل مل گیا، میں نے توبہ کر لی ہے۔ پوچھا کون مل گیا ہے؟ کہتا ہے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، بیٹی کا پیدا ہونا اسے گناہ سے بچا گیا۔ لوگ کہتے ہیں اگر روٹی کے ٹکڑے راستے میں گرے ہوں تو انہیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں تو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر وہ ٹکڑے راستے میں گرے ہوئے ہوں تو انہیں ایک طرف رکھ دو، دیوار کے ساتھ رکھ دو، کسی قبرستان میں پھینک دو، کسی اور جگہ پھینک دو۔ اس سے رزق میں یوں اضافہ ہوگا کہ اسے پرندہ کھا جائے گا یا چونٹی کھا جائے گی۔ پرندہ اور چونٹی جب رزق کھا جاتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا اس کے رزق میں اضافہ کر۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اسی لیے جب رزق میں کمی آ جائے تو دانہ چونٹیوں کے بلوں میں لے جائیں۔